تو ماں پہ تو تہمت لگی ہی چکی تھی، لگانے والے بدقسمتوں نے تو لگا ہی دیا تھا، مگر بچپنے میں بول کر کے انہوں نے اب یہ کہو کہ اب ہر نبی کو بچپنے میں بولنا چاہیے، ہر نبی کو بچپنے میں بولنا چاہیے. نہیں، بول سکتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. بول سکتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، اسی لیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بڑا اہتمام تھا. ہر وقت حضرت جبریل ساتھ ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میں روح قدس کی برابر ان سے تائید کر رہا ہوں. ہر وقت ساتھ ساتھ، ہر وقت ساتھ ساتھ، تاکہ ذہن بہکنے نہ پائے. مگر اللہ کے رسول کی شان دیکھو، نہ انہیں مردے کو زندہ کرنا ہے، نہ انہیں اندھے کو پیارا کرنا. یہ سب کچھ کوئی دعویٰ لے کر نہیں آئے، قدرت سب لے آئے، اختیار سب لے کر آئے، اللہ سبحانہ کچھ لے کر نہیں آئے. ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. کسی نے اگر کوئی مطالبہ کیا تو چھڑک دیا کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، آپ خیال کریں، یہاں پہ یہاں ضرورت نہیں. یہ رسول کی نبوت کی قوت کی دلیل ہے، بے شک رسالت کے مقام کی رفعت کی دلیل ہے. انہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے واقعی آپ دیکھیں، معجزہ دیکھ دیکھ کر ان کو مانا. وہاں تو جب معجزہ دیکھا تو مانا. ایسے موسیٰ کا ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ یہودی مانتے. وہاں معجزہ دیکھا تو مانا. حضرت عیسیٰ کو بولتا ہوا نہ دیکھتے تو یہ مانتے. وہاں معجزہ بولو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کون سا معجزہ دیکھا؟ حضرت علی نے کون سا معجزہ دیکھا؟ حضرت ابوبکر نے کون سا معجزہ دیکھا؟ غریب والوں نے کون سا معجزہ دیکھا؟ بس صرف دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، نبی کا کردار دیکھا. فیضان مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتاؤں، معجزے کا مطالبہ ہمیشہ قوم نے کیا، تو نبی سے بھی کیا. وہاں تو خدا نے ہر نبی سے معجزہ دکھوا بھی دیا. اور یہاں جب معجزے کا مطالبہ ہوا، سرکار چاہتے تو سب کچھ کرتے، مگر دکھایا نہیں. سرکار نے ہمیشہ عقل کو خطاب کیا، دانائی کو خطاب کیا. سرکار کا پیغام قیامت تک کے لیے. بے شک. تو اگر معجزہ دکھا دکھا کے منوانے والی بات ہوتی تو کون آ کے منواتا؟ جن کو اپنی زندگی تک معاملہ تھا، ضرورت تھی کہ معجزہ وہ دکھا دکھا کے اپنے کو منواتے رہیں. دوسرا آئے گا، دوسرا دکھائے گا، تیسرا آئے گا، تیسرا دکھائے گا. کیا بات. مگر جس کو قیامت تک پیغام چھوڑنا ہے، سبحان اللہ، قیامت تک کے منوانے والوں کے لیے، سبحان اللہ، تو وہ ایسی چیز چھوڑے گا جو قیامت تک والوں کو منوا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، دوسری بات اور بتائیں، یہ معجزہ کا جو مطالبہ کرتی تھی قومیں، جب کرتی تھی معجزہ، جب نبی دکھاتے تھے تو نہیں مانتی تھی، نہیں مانتی تھی. سنت الہیہ پھر کیا ہوئی کہ جب کسی قوم نے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا اور نبی نے دکھا دیا اور اس نے پھر وہ نہیں مانی تو اس پر خدا کا عذاب آ گیا. ایسی قوم کو خدا پھر نہیں چھوڑے گا کہ اتنی سچی بات واضح ہو گئی پھر بھی نہیں مانتی. اب گویا اس میں ماننے کی صلاحیت ہی نہیں. بے شک. اب یہ ظاہر کر دیا خدا نے، عذاب سے پہلے اتمام حجت ہو گیا. اب معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا تو اب ظاہر ہو گیا کہ اب اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں، اس کو فنا کر دو. یہ تھی سنت الہیہ. اب بولو، نبی سے اگر ہمارا قوم، اس وقت بھی کچھ قوم تھی جو نبی سے معجزے کی طالب تھی، نبی نے معجزہ نہیں دکھایا، نہیں دکھایا. کیوں؟ اس لیے
دکھا دوں گا تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور نہیں مانیں گے تو ان کو خدا کا عذاب آئے گا، ان کو خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ ثانیہ رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنا دیا ماشاء اللہ۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ اے محبوب، ان سے پہلے والے بھی تو معجزہ دیکھ کے نہیں مانا، کیا یہ مان لیں گے؟ کیا بات ہے، پہلے والوں نے بھی تو نہیں مانا، کیا یہ مان لیں گے؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے، کسی فرد واحد نے اگر معجزے کا مطالبہ کیا تو رسول نے دکھایا۔ اب ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جس کو دکھایا وہ ایمان والا ہوا۔ بے شک سبحان اللہ، مطالبہ کرنے والا اگر کوئی ایک ہے تو وہ اگر ایک تباہ بھی ہو جائے تو قوم کی تباہی نہیں، بے شک نہ مانے تباہ ہو جائے تو ایک ہی تو گیا، قوم تو نہیں گئی، قوم تو نہیں گئی۔ کیا بات ہے، بتائیے، پتھر پھینکنے والوں کے لیے جو رحیم و کریم ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ گھاٹا بچھانے والوں کے لیے جو رحمت ہو، سبحان اللہ، وہ اس چیز کو کیسے گوارا کرے گا کہ ہم اس کو معجزہ دکھائیں اور یہ نہ مانے اور تباہ ہو جائے۔ نبی تو سامنے والے کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں خیر اس کے ایمان نہیں ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں صحیح، کم از کم اس کی پشت میں، اس کی نسل میں ایمان والے ہو، سبحان اللہ، آنے والے ایمان والا۔ اتنی نور آیت ہے، کیا اتنی نور آیت ہے کہ ان میں ان کے مقدر بھی ایمان نہیں تو ان کو تباہ نہ کرو، بات، بلکہ ان کی نسل ہی میں ایک قوم پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، وہ سارے کفار اگر تباہ کر دیے جاتے تو آج اتنے مسلمان کہاں سے ہوتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے انہیں نہ ماننے والوں کی تو نسل میں سے ہوئی ہے سب۔ بے شک سب عرب سے تو نہیں آئے نا، سادات و شیوخ کے سوا بقیہ تو سب یہیں سے ہے نا، بے شک سبحان اللہ، اور وہ سب نہ ماننے والے ہی تو تھے، سبحان اللہ، سب نہ ماننے والے تھے اور انہیں کی نسل میں ماننے والے ہو گئے۔ کیا بات، اب سب کو تباہ کر دیا جاتا تو یہ ماننے والے کہاں سے ملتے؟ کیا بات ہے، تو اب آپ دیکھو، کچھ لوگوں نے، میں ایک مثال بتاؤں، ابو جہل بڑا پریشان تھا کہ اسلام کا زور بڑھتا ہی چلا جا رہا، اور جتنا ہی پریشان ہے اتنا ہی ترقی ہو رہی۔ سبحان اللہ، تو وہ عرب کی خطابت تو بہت مشہور تھی، تو یمن میں ایک بہت ہی زبردست خطیب تھے، ان کا نام حبیب تھا، وہ ابو جہل کا دوست، تو ابو جہل نے اپنے دوست کو بلایا اور بلا کر کے سوچا کہ اپنی خطابت کو جوہر دکھائے اور جو اسلام میں بڑھتے ہوئے لوگ جا رہے اس کو روکے۔ ہے حبیب آئے تو ابو جہل نے بتایا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی، تم کوئی تدبیر کرو۔ تو حبیب نے کہا کہ جب میں ان سے بات تو کر لوں، تو ابو جہل کا دبدبا دل میں پیدا ہو، کہیں یہ بھی نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی ادھر نہ ہو جائے۔ بات اتنی معقول تھی کہ وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا بات نہ کرو۔ اب اس کے بعد سرکار کو بلایا گیا، سرکار صدیق اکبر کے ساتھ پہنچے، مگر سرکار کا جو روب و جلال تھا، ہمت نہیں پڑتی تھی کوئی بات کرے، تو سرکار نے خود ہی پوچھا کس لیے بلایا؟ تو اب ہمت ہوئی حبیب کو بولنے کی کہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم اس سلسلے میں دو مطالبہ رکھتے ہیں، دو سوال۔ پہلی بات تو یہ، رات کا وقت تھا، چودھویں کا چاند بالکل سامنے ہی تھا، پہلا مطالبہ یہ کہ آپ اس کو دو ٹکڑے کر دیں اگر نبی۔ کیا بات، کیا سمجھے؟ ایک اس وقت حالت کفر میں تھے نا،
مگر جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا اس کے تصرفات کہاں تک ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا دوسری چالاکی دیکھیے. دوسری چالاکی یہ تھی کہ دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. اس پتھر کے ٹکڑے کر دیجئے, اس جانور کو یہ کر دیجئے, اس درخت کو یہ کر دیجئے. کیوں؟ دنیا کی چیزوں پہ جادو چل جاتا. کیا بات ہے. مگر کوئی جادو سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا, کوئی جادو کر کے سورج کو نہیں پلٹا سکتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جادو کی رسائی آسمان پر نہیں ہے, زمین پر تو ہو سکتی. ایک چالاکی ان کی یہ بھی تھی. کیا بات ہے. یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کام کر سکے. سرکار نے یہ نہیں کہا, اس کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے. سوال 100 نے کیا تھا, اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایمان لانے والے. بقیہ تو تابع محمل کی طرح پیچھے پیچھے چلے, پیچھے پیچھے چلے. مطالبہ ایک نے کیا. جبل ابو قبیس پر آپ گئے, اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ کیا, پھر مل گئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور کیا کوئی ملائے گا جیسا سرکار نے ملایا؟ سبحان اللہ. ایک آئینے کو تو پھر ملا دو, بال رہ جائے گا. کیا بات. پہلی والی حالت نہیں پیدا ہوگی. بے شک. مگر انہوں نے چاند کے آئینے کو تو ملا دیا, دراز تک بھی نہیں. سبحان اللہ. ایسا ملا دیا کہ دراز تو نہیں. یہی تو ہے ایسے ملانے والے کہ جب دلوں کو دل سے ملا دیتے ہیں تو کوئی قدرت نہیں رہ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملا دیا انہوں نے. اتنا دکھنا تھا کہ حبیب چیخ پڑا, اے ابو جہل سن لے, اے عقبہ صاحبہ سن لے, اے عقبہ ابن ابی معیط سن لے, اے ولید ابن مغیرہ سن لے, اے قریشیوں سن لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی احساسات تک پہنچ سکتا جب اس کے اندر وہ بات ہے نہیں تو کیسے پہنچے؟ تو دوستو, جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک تمیز سیاری تمیز والوں کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک نابالغ بلوغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا, ایسے ہی غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو یہ کیا جانے کہ نبی کا کان کیا ہوتا ہے, نبی کی آنکھ کیا ہوتی ہے, نبی کی زبان کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو اچھی بات, حضور نے معجزہ ضرور دکھایا ہے کبھی کبھی لوگوں کے کہنے سے, مگر ایسے بین معجزات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے گئے, اس ضرورت کے حساب سے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. بے شک. تو اب معجزات کو آپ خصوصی عطیہ سمجھیں. بہرحال جتنی صورتیں میں نکالتا جا رہا ہوں آپ بھی سوچیں گے پھر آخر ہے کیا چیز جو دے دی گئی. ایک ایک چیز کریں, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, تو ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ یہ ہے کوثر, ہے کیا پھر؟ یہ کوثر ہے کیا جو دے دی گئی؟ تو پھر میں بتاتا ہوں کہ کوثر اس میں مبالغہ. کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ. کثرت میں مبالغہ ہو تو کوثر, جہر میں مبالغہ ہو تو جوہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہر میں چمک دمک ہوتی ہے, جوہر زیادہ جب غایت ظہور ہو تو جوہر. جہر میں ظہور, غایت ظہور, جوہر. کثرت میں کثرت ذاتی, اور ذاتی کی انتہا ہو, غایت کثرت ہو تو کوثر. سبحان اللہ. تو اے محبوب میں نے کثرت کی غایت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غایت کثرت
دے دی. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں غایت کثرت جو ہے وہ کثرت سے باہر ہے. کیا بات ہے. ہر چیز کی انتہا جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے. اگر اندر ہو تو جز بن جائے گی. باہر تو غایت کثرت جو ہے جہاں کثرت کی انتہا وہاں سے وحدت کی ابتدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں کثرت کی انتہا وہاں وحدت کی ابتدا. اور وحدت کی ابتدا جہاں اور واحد حقیقی صرف خدا. بے شک سبحان. واحد حقیقی صرف خدا. تو مطلب یہ ہے محبوب ہم نے تجھے غایت کثرت دے دی یعنی وحدت دے دی. وحدت دے دی وہ کون سی؟ وحدت حقیقی والے نے خود کہہ دیا اے محبوب ہم نے تجھے اپنے کو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا. میں تیرا ہو گیا تو بھی جانو مال سے میرا ہو جا. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدنی عبادت بھی میرے لیے، مالی عبادت بھی میرے لیے. تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. تو میرا اور خدا کی ذات مصطفیٰ کی ہو، مصطفیٰ خدا کے ہو. یہ بات تو شایان شان مصطفیٰ کی. بے شک شایان. اور دنیا میں کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی نظر یا ان کے شان کے مطابق؟ اور دنیا میں کون سی چیز ہے؟ میں تیرا تو میرا. کیا مطلب؟ اتنا قرب ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تعلق قاب قوسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنے کو دینا ہوا تو دے تو دیا اس نے، اور پھر اور بھی مزید دکھانے کے لیے رسول کو اوپر بلایا. یہ اٹھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، چمکتے چلے گئے. دنا فتح اللہ فکر قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. قاب قوسین وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں جا کر کے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کبریٰ کی آیت دیکھی، نشانی دیکھی، آیت کبریٰ دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی آیت کبریٰ کیا دیکھا؟ کیا جنت خدا کی آیت کبریٰ؟ کیا سدرہ خدا کی آیت کبریٰ؟ وہاں بلا کے کیا دیکھا؟ خدا کی آیت کبریٰ کو دیکھا. تو جانتے ہو خدا کی آیت کبریٰ کیا ہے؟ خدا کی آیت کبریٰ حقیقت محمدیہ ہے. رسول وہاں اپنے کو دیکھنے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے یہاں اپنے کو دیکھا بشریت کے حجاب میں، اور وہاں دیکھ رہے ہیں بے حجاب ہو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا کی آیت کبریٰ ہے محمد عربی. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے بلا کر تعلق کعبہ قوسین. تعلق کعبہ قوسین جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرب میں اصل میں قرآن کریم بھی عرب کے اسلوب بیان کے اوپر نازل ہوا، تو وہاں کی کچھ اصطلاحات بھی اس کے اندر آ گئی سمجھانے کے لیے، تاکہ عرب سمجھ لیں کہ یہ ہے کون سا تعلق. ویسے اس کی تشریحات بہت ہے، مگر تفسیر کبیر کے اندر جو بات ہے مجھے زیادہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ تعلق کعبہ قوسین کہتے ہیں. قوسین کسے کہتے ہیں؟ کمان. کمان سمجھا. اور اس میں یہ جو جس پر آپ تیر رکھتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں. دسترخوان والا قاب نہیں. جب تیر رکھ کے کھینچتے ہیں تو قاب کو کھینچتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا ہے. کیا بات. تو وہ کمان ہے. یہ جو بیچ میں ہوتی ہے رسی ہو یا کوئی بھی تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں. سمجھا. تو عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو حاکم ملتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک ہوتے تھے، تو
دونوں رات کے وقت نکل جاتے تھے کسی صحرا کسی میدان میں، اور پھر تنہا تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر وہ دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے تھے، کمان کو کمان سے ملاتے تھے، تو یہ بھی پکڑتے تھے وہ بھی پکڑتے تھے، اور کاپ کو کاپ سے ملاتے تھے، اسی پر ایک تیر رکھ کر کے کھینچ کے پھینک دیتے تھے، یہ ان کی رسم تھی۔ یعنی کمان دو ہے تیر ایک ہے، کمان دو ہے مگر تیر ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے، تو اسی اسلوب پر خدا نے تعلق کعبہ قوسین کو نمایاں کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا، تنہا بلایا ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر وہاں پر اپنی اطاعت اپنی محبت کی کمان کو رسول کی اطاعت و محبت کی کمان سے ایسا ملا دیا، اور اس کے اوپر پھر اپنے حکم کا تیر چلا دیا کہ اے محبوب جو تیرا نشانے پر ہوگا میرے نشانے پر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا متی ہوگا وہ میرا متی ہوگا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ذاکر ہوگا وہ میرا ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے تعلق کعبہ قوسین۔ دیکھا اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔ ویسے کعبہ قوسین کی تشریح ایک اور بھی ہوتی ہے، دیکھو رسول دو قوس کی قاب ہو گئے، رسول کیا ہو گئے دو قوس کی، اچھا دو قوس بنائیے، ایک دائرہ کھینچو، کھینچ دیا بیچ میں کاٹ دو تو دو کمان بنی نا، ایک کمان نیچے ایک کمان اوپر، کعب ایک ہے کمان دو ہے، کعب ایک ہے کمان دو ہے، اور رسول دو کمان کی کعب ہو گئے، رسول بیچ والی کعب ہو گئے، نیچے امکان کی کمان ہے، اوپر وجود کی کمان میں، اور بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ، بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ۔ اب اوپر سے جو آئے گا اسی کعب سے آئے گا، اور نیچے سے جو جائے گا اسی کعب سے جائے گا۔ فیضان مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم